آج ہم تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے زندگی اور موت کے معاملات کو۔ یہ جو دنیا ہے تعمیر دنیا، اور ایک ہے انسان کی تعمیر، شخصیت کی تعمیر، اس کا فرق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس دنیا میں آئے تھے انسانیت کی تعمیر کرنے، اپنی شخصیت کو مکمل کرنے، اور ہم لگ گئے دنیا کی تعمیر میں اور دنیا کو مکمل کرنے میں۔ اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے بہت ہی کامیاب زندگی گزاری ہے اور میں نے بہت زیادہ بہترین دنیا تعمیر کی ہے، لیکن جب اس کو موت کا وقت آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کن کاموں میں لگا رہا اور آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ لیکن جو تعمیر شخصیت ہوتی ہے، انسانیت کی تعمیر یا انسان کی تعمیر، اپنی تعمیر کا ہم سوچیں گے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنی شخصیت کے ساتھ قبر میں اترتا ہے۔ ایک آدمی ایک معاشی کام شروع کرتا ہے، دنیا کا کام کہہ لیں، فیکٹری لگانا کہہ لیں، کچھ بھی اپنے کاروبار میں کہہ لیں، اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ پھر وہ بتاتا ہے میں نے پہلی سیڑھی کیا کی تو سیکنڈ سیڑھی۔ ہم کامیاب لوگوں کے انٹرویو ضرور پڑھتے ہیں۔ پیسے کی طاقت سے اس کے سب کام بننے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے، خوبصورت ترین گھر، اچھا ترین گھر، پھر اچھی ترین سواری لیتا ہے، بہترین سواری لیتا ہے، وہ بھی اس کو مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے، پھر اس کو عام سکول اچھے نہیں لگتے، پھر وہ اعلیٰ درجے کے سکول ڈھونڈتا ہے، اور وہ بھی اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ان کی فیسیں دے سکتا ہے۔ غرض دنیاوی اعتبار سے وہ پورے معنوں میں ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے، اور ہم بھی اسی کو کامیاب انسان کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ ناکام ترین انسان ہے، کیونکہ اس کی ساری تعمیرات، اس کی ساری محنت، اس کی ساری اسٹرگل، اس کی ساری کوشش دنیا بنانے اور کمانے میں خرچ ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا بنائیں نہ کمائیں نہ، اصل اس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہی ہوں کہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اصل جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی شخصیت کی تعمیر تھی۔ ماں کے پیٹ سے خام مال کی صورت میں انسان پیدا ہوتا ہے، ایک معصوم، ذہن بھی خالی، کان بھی خالی، ہر چیز خالی، پھر وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے، پھر سنتا ہے تو بولتا ہے۔ جو گنگے ہوتے ہیں نا، ان کی زبان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ان کے کان نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے سنا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بول کچھ نہیں سکتے۔ اب آپ کیا بول رہے ہیں وہ آپ کی اولاد سن رہی ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، آپ ان کی جو اصل تعمیر ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت ان کے اندر جاری ہوتی ہے۔ آپ لالچی ہیں، آپ میں طمع ہے، آپ کے مقابلے کی دوڑ میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی روش ہے، دوسروں کو نیچے دکھانے کی روش ہے، آپ میں تکبر ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بڑائی ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا کہ میں بہترین لائف گزاروں، کچھ کہتے ہیں بڑوں کو نیچا دکھانا ہے، بہت سے لوگوں کے منہ بند کرنے ہیں، بہت سے لوگوں کی عقل ٹھکانے لانی ہے۔ ایسے لوگ کیا دے رہے ہیں، اپنی شخصیت کیا بنا رہے ہیں، اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کما بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، بہت آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے اندر گٹس بھی ہیں، لیکن اس کے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ لالچ، ہرس، طمع سے دور ہو کے کرتا ہے، وہ تکبر اور کبریائی اور بڑائی کے اس روش سے، اس رویے سے نیچے ہو کے، اور اپنے اولادوں کو بھی کہتا ہے کہ سب کچھ دولت نہیں ہوتی بیٹا، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اور دنیا دار کیا کہتا ہے؟ سب کچھ دولت ہی ہوتی ہے، امیر لوگوں سے تعلقات بناؤ، کل کام آئیں گے، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کرو، کل تمہارے کام آئیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ یہ تجربہ آدمی کے اندر یہ ذہن پیدا کرتا ہے کہ اس دنیا میں پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ کماؤ، ہر چیز حاصل کرو۔ اسی مزاج کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا، میں ترجمہ بتاؤں گی صرف: اے زر، تو ہی خدا ہے، نہیں تو خدا نہیں، لیکن خدا کی قسم تو عیب چھپانے والا ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی پیسے کو اس کے اعزاز میں اس نے یہ شعر کہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف وہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پرستی کی زندگی اختیار کرتا ہے، جو آخرت کو اپنا منزل مقصود بناتا ہے۔ ایسے شخص بھی ایک دنیا کی تعمیر کرتا ہے، یہ خود اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ اب جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوتے نا،
کوئی میڈل لگا کے وہ پھرتا ہے یا تاج پہنا ہوتا ہے. اس کی شخصیت بتاتی ہے کہ یہ پولائٹ ہے، یہ درگزر کرتا ہے، یہ ہمدرد ہے، یہ غصہ نہیں کھاتا، یہ کسی کا حرام نہیں کھاتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ سب کیا ہے؟ اس کی شخصیت. وہ اپنی اس شخصیت کی وجہ سے اس نام سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں شخص، کوئی بھی نام اس کا لے لیں، ABC کوئی لے لیں، بہترین شخصیت کا مالک ہے. یہ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ایک روزہ ہے جزوی، صبح سے سحری تک شام تک نہیں کھانا، کچھ منہ میں جان کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک ہوتا ہے حقیقی روزہ. اللہ کے ہاں جزوی روزے کا معاملہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے جو کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑتے اور وہاں حشر کے میدان میں پتہ چلے گا تمہارا ایک روزہ بھی نہیں قابل قبول. کیوں؟ غیبت کی، جھوٹ بولا، حرام کماتے تھے، سود کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے، بہنوں کا حق نہیں دیتے تھے. یعنی ویسے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں اللہ کے کہنے سے، اور عام زندگی میں حرام چیزوں سے نہیں رک رہے. فراڈ، دھوکہ. اب یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے نا، میں نے تو ہتھیا لیا بہنوں کا حصہ، بھائی کا ہتھیا لیا، فراڈ کر کے لے لیا. واہ بھی بڑے کامیاب ہو گئے آپ تو، وہ بیچارہ تو منہ کی کھا گیا. یہی ہوتا نا فراڈ، دھوکہ دے دیا، چلتر بازیاں کر لی. جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کون سی شخصیت ہوگی؟ یہی ہوگی نا کہ نہیں وہاں یہ ہوگی جی 5 وقت نمازی تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اس لیے اس کو جنت دے دے. وہ جو باقی جو حقیقی روزہ تھا کہ عام دنوں میں، اب اس نے حلال روزہ رکھا ہے، اس نے روزے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو توڑے یا مکروہ کرے. لیکن جو حقیقی روزہ تھا اس میں تو اس نے سارے کام وہی کیے. عام روزے میں تو آپ کو کہا جاتا نا صبح سے شام تک حلال چیزیں نہ کھاؤ ہی نہ، بس کہ پانی بھی نہ پیو، تعلق بھی قائم نہ کرو میاں بیوی کا، لگے وہ جائز ہے. لیکن عام دنوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ زنا نہ کرو، لواطت نہ کرو. یہی کہا جاتا ہے نا، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ. یہ تھوڑی کہا جاتا کھانا نہ کھاؤ. اگر اللہ کے ساری زندگی روزہ ہو، ساری زندگی تم صبح سے شام تک نہیں کھا سکتے تو انسان کتنے مشکل میں پڑتا. اللہ کہتا ہے جو مرضی کھاؤ، حلال طیب سب کھاؤ، لیکن جو میرے حرام کردہ کام ہے ان سے رک جاؤ. تو یہاں بھی کہنے کا مدعا یہ کہ جو میری آپ کی شخصیت ہے نا، ٹھیک ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، الحمدللہ، شکر ہے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اپنا ستر بھی ڈھانپتے ہیں. کیا بس اتنی سی چیزیں ہماری شخصیت پہ؟ جب ہم بولتے ہیں چیخ کے، چنگاڑ کے، اندر ہمارے لالچ، حرص، طمع بھی ہے، ٹو بھی ہے، غیبت سے بھی نہیں باز آ پاتے، ٹھیک ہے، چغلی لگانے کا بھی بڑا ایسے طریقے سے لگاتے ہیں کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور لگا بھی جاتے ہیں اور اس کے کان میں ڈال بھی دیتے اور پتہ نہیں چلتا لڑائی ہوئی کہاں سے، سٹارٹ ہوا کہاں سے لڑائی کا. یہ جو شخصیت ہے نا اپنی خود بنانی ہے، یہ بنائیں اس دنیا میں اکیلے. میں بس مجھے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ دوسروں کے رویے دیکھیں گے تو آپ کی شخصیت ویسی ہو جائے گی کہ فلاں ہم کہتے ہیں تم بدھو ہو، دیکھو کتنا چلاک ہے، چلیں آپ بھی چلاک ہو جائیں. کیا چلاکیاں کر لیں؟ کتنی چلاکیاں. موت کے آگے چلاکی ہوگی؟ فرشتہ اجل کے سامنے چلاکیاں چلیں گی؟ آپ ہمیں مثال یہ دی جاتی ہے آپ تو بہت بدھو لوگ ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں. ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو اس کے کتنے مارکس آئے، وہ بتاتا ہے جی وہ تو نقل کرتا تھا. ہم کہتے تو تمہیں نہیں عقل، تم بھی کر لو، کسی سے پوچھ ہی لیتے. ویسے کوئی جیسے میرے کئی جاننے والوں نے کہا ہم باہر گئے، سمپل حق حلال کمایا، تمہارے ساتھ فلاں گیا تھا وہ تو کھرب پتی ہو گیا، تم کیا کماتے ہو وہاں؟ اس نے کہا ہمیں پتا وہ کیسے کھرب پتی ہو گیا، ہمیں ویسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، فرق ہے نا. ہم کہتے لو تمہیں بھیج کے کیا فائدہ ہوا، اس سے بہتر تھا یہیں بیٹھے رہتے. حلال تو جہاں بھی کمانا ہے اس میں اس طرح کی بڑھوتی تو نہیں ہے نا جو دنیاوی بڑھوتی ہوتی ہے. ہم دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، یا دوسروں کی شخصیت دیکھ کے نا ان جیسی شخصیت بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ خود اپنی شخصیت کی تعمیر ہے جو انسان کے داخل میں ہوتی ہے. وہ مادی چیزوں کی طرح لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن بلا شبہ دنیا کی تعمیر سے زیادہ بڑا کام اپنی شخصیت کی تعمیر ہے. دنیا میں آپ نے کوئی تعمیر کی ہے نا، بڑے سے بڑا پلازا بھی ایک دن اس نے ڈھہ ہی جانا ہے. چلیں دنیا میں نہیں ڈھہے گا، قیامت والے دن تو اس نے ملیا میٹ ہو ہی جانا ہے. لیکن آپ کی جو شخصیت ہوگی نا پروکار، مضبوط، ایمان والی،
وہ آپ کو وہاں پھر حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہی اعمال نامے ہے نا. کسی جگہ آتا ہے حدیث میں دفتر ہوں گے یعنی رجسٹرڈ ہوں گے, کسی جگہ ہوں گے کہ وہ شکل کی صورت میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور کسی جگہ آتا ہے کہ آپ کا وزن زیادہ کر دیں گے, آپ کو تولا جائے گا, یعنی ایک جگہ آپ کو تولا جائے گا, ایک جگہ آپ کے اعمال نامے شکلیں اختیار کر کے آ جائیں گے, اور ایک جگہ آپ کے رجسٹر کی بھی ہمیں روایت ملتی ہے. وہ تفسیر میں ہم آئیں گے, میں تینوں روایتیں آپ کو کوٹ کر دوں گی. آپ کبھی سوچئے گا کہ آپ کس شخصیت کے ساتھ تولی جائیں گی. اگر آپ اسی شخصیت کے ساتھ تولی جانا چاہنا پسند کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. یہاں ہم نے رہنے کے لیے, ہم تعمیر دنیا کے لیے نہیں آئے تھے, ہم امتحان دنیا کے لیے آئے تھے اور تعمیر شخصیت کے لیے آئے تھے, اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے آئے تھے. کہ میں نے تمہیں لوتھڑے کی صورت میں دنیا میں بھیج دیا, اللہ نے فرمایا اب تمہارا کام ہے کہ اپنی شخصیت کو, اسکولوں میں کیوں ڈالتے ہیں, بچوں کی شخصیت بنتی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, نالج بڑھتی ہے. گھر میں تو میں نہیں پڑھا سکتی نا ٹیکنالوجی سائنس. بچے ایسے ایسے آ کے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ پڑھایا آپ کو, اچھا ٹیچر نے یہ بتایا. تو آپ کو اللہ نے بھی تو کچھ بتایا نا, نبی نے بھی تو کچھ بتایا نا, قرآن نے بھی تو کچھ بتایا نا, اسلام نے بھی تو کچھ بتایا نا. اس کو آپ نے نکرے رکھا ہوا ہے, یا وہ رکھا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی میرے پیچھے کریں گے. اس پر جو میرے کرنے کے کام تھے نا وہ میں نے لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیے کہ میں مروں گی تو میرے پیچھے سارا کچھ ہوگا. دنیا کی تعمیر موت سے پہلے کی زندگی میں ہوتی ہے, موت کے بعد نہیں, ٹھیک ہے. اور موت کے وقت وہ اس دنیا میں رہ جاتی ہے, جو دنیا کی تعمیر ہے. موت کے وقت جب آدمی اپنی زندگی کا اگلا سفر شروع کرتا ہے تو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. بلکہ میں نے تو دنیا میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو اکیلے کوٹھریوں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے. بچے لے جاتے ہیں ساری جائیداد, رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اور بڑا مشہور یہ قول ہے نا کہ عمرہ کے بزرگ اولڈ ہاؤس میں پلتے اور کتے ان کے کمروں میں پلتے ہیں. کتا ہم پال لیتے ہیں, بوڑھے کو نہیں پالتے ہم. غریب پھر بیچارے اللہ سے ڈرتے ہیں, چلیں کسی نکڑے میں انہیں پڑے رہنے دیتے ہیں. امیروں کے تو زیادہ اولڈ ہاؤس میں یا اکیلے کوٹھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. پرائیویسی بہت ہے نا آج کل کی نئی نسل کی. بہرحال اس کے برعکس جو آدمی اپنے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے, رب والا بننے کی, وہ ابدی طور پر اس کے ساتھ رہتی ہے, ہمیشہ کے ساتھ. جو جائے گا دونوں چیزیں جائیں گی. اگر آپ دنیاوی بندے بن کے بھی جائیں گے نا تو ساتھ ہی جائے گا. وہاں شکلیں نکل آئیں گی جھوٹ کی, غیبت کی, دھوکے کی, ٹو کی, طمع کی, لالچ کی, کفر کی, شرک کی, ہر چیز کی. کوئی ذرہ برابر بھی چھپے گا نہیں وہاں پہ. یہاں تو میں آپ سے چھپا جاتی ہوں, آپ مجھ سے چھپا جاتی ہیں. اللہ نے ہمارے پردے ڈھانپے, اللہ آخرت میں بھی ڈھانپے. اور منافقت کی ایک ایک چیز. لیکن اگر آپ کی ربانی شخصیت ہوگی نا تو وہ بھی خوبصورت اس میں آ جائے گی. آپ کو یہاں دنیا میں ایوارڈ دیا جاتا ہے, اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے, تو آپ کے کارنامے گنے جاتے تو کتنا اچھا لگتا ہے. اس نے یہ کیا, یہ کیا, وہ ہاتھ آرام سے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے جس کو ایوارڈ ملنا ہے, اور اس کی پورا بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے کارنامے جس کے اعزاز میں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے ایوارڈ سے نوازا ہے. کبھی ایسے بندے کو بلا کے ایوارڈ دیا گیا جو دنیا کا برا شخص ہو, اور اس کی برائی کے وقت اس کو بلا کے تاج پہنایا جائے کہ اس وقت یہ دنیا میں سب سے زیادہ برا انسان ہے؟ نہیں, کیونکہ پسند ہی نہیں کیا جاتا. تو وہاں بھی ایوارڈ کے قابل وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر ربانی شخصیت ہوگی. ایسا آدمی جب مرتا ہے تو اپنی اس شخصیت کے ساتھ اگلی دور حیات میں داخل ہوتا ہے. مرحبا اسی کو کہا جائے گا نا. فرشتے اسی کے لیے ناز لباس لائیں گے, عطر لائیں گے, اور مرحبا کہیں گے کہ تم اچھے انسان ہو, تمہیں مرحبا. یہ ربانی شخصیت اس کے لیے جنت میں داخلے کا اجازت نامہ ہوگی. یہیں بھی تعمیر کریں, یہیں پہ. بارہا آپ کو کیوں یہ لیکچر دیتی ہوں, اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بہت تیزی سے. کب بنیں گے, کس دن کے انتظار میں ہے؟ کل. آج کہتا ہے میں وہ ہوں جو کل نہیں آتا ہے. میری بیٹی اس دن مجھے پہلی پوچھ رہی تھی, آج وہ ہے جو کل نہیں آتا. کس دن میں یہ کام پید کروں گی, نیکی کا, بھلائی کا, اچھائی کا, اپنی شخصیت کی تعمیر کا. کل تو کبھی بھی نہیں آتی. اپنی اس شخصیت کی بنا پر وہ جنت میں اپنے لیے ابدی مقام حاصل کر لیتا ہے. ہمیشہ کے محلات اور ہمیشہ کی سواریاں اور ہمیشہ کا سب کچھ.
اور اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی. کامیاب ہونا ہے تو آخرت میں کامیاب ہونا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا انشاءاللہ. کسی آدمی پر جب موت آتی ہے تو آخر وقت میں اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے. اس حالت کو غرغرہ کہا جاتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کا نظام تنفس معتدل حالت میں اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے. کوئی ہے جو اس کو چلائے؟ آپ کی عمارتیں، آپ کی گاڑیاں، آپ کے پیسے، ہے کوئی؟ قرآن میں آتا نا سارے ڈاکٹر طبیب کھڑے ہوتے کہتے کوئی ہے اس کو بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. مشکل موت سے، سخت موت سے کیا بچاتی ہے انسان کو؟ اس کا سخی پن. دینے والا بنے، ہمیں لینے کا بس لالچ رہتا ہے ہر معاملے میں. مجھے عزت دی جائے، مجھے پیار دیا جائے، مجھے محبت دی جائے، میرا احترام کیا جائے. یہی شکوے ہیں نا. مجھے آج تک کسی نے پیار نہیں دیا، مجھے آج تک کسی نے عزت نہیں دی. یہی شکوے ہیں. دینے والوں کی آسانی ہے، لینے والوں کی نہیں. سخی دینے والا ہوتا ہے، لالچی لینے والا ہوتا ہے. اخلاق دیں، مورل سپورٹ دیں، وقت دیں، مال دیں. سخت موت سے خلاصی ہوتی ہے اس وقت انسان کے گلے سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں. چند منٹ تک یہ آواز آتی ہے، اس کے بعد انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے. اچھا، موت بھی اسی شخصیت کی بنا پہ آئے گی. اگر آپ تعمیر دنیا میں لگے رہے تو اس کی موت بھی پھر بڑی عجیب آئے گی. اور اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کے لالچ میں نے اتنے ظلم کیے، اتنا لوگوں کے دل دکھائے، اتنے عذاب میں مبتلا کیا سب کو، اتنا میں نے اکٹھا کیا، اتنا میں نے جمع کیا، اور آج ایک سانس واپس نہیں مجھے کو لوٹا کے میرا مال دے سکتا، میری اولاد بھی نہیں دے سکتی. اللہ کہ اگر ہم نے ان کو پالا ہو قرآن و سنت کے مطابق تو پھر آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ وہ ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی موت خود اپنی موت کی یاد دہانی ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں اچھا ہمارے کے کتنے بجے جنازہ، اچھا کئی کام بھی تو کرنا، جلدی سے جاؤ، شکل دکھاؤ، گھر آؤ. کبھی سوچا، کبھی ایک لمحے کو، اور وہاں بھی عورتوں کے دانت نہیں بند ہو رہے ہوتے، کوئی بات یاد آ جاتی ہے، اچھا ساری قصے وہاں، ساری باتیں وہاں ڈسکس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سناٹا چھا جائے. کتنا یہ خوفناک وقت ہے. جو جا رہا ہے وہ آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے جانے کا دکھ، وہ آپ کو بتا کے جا رہا ہے کہ اس کیفیت سے میں تو گزر گیا، تمہاری باری ہے. کس طرح دل لگایا ہوا ہے. لیکن ہماری ہنسی ٹھٹے اور شور شرابے میں پتہ نہیں چلتا میت اٹھنے کا وقت آ جاتا ہے. کوئی آ رہی ہے، اس کو گلے مل رہے، ٹھیک ہو، بچے نہیں لائی ہو، ساس کیسی ہے، پوری میت پڑی ہوئی ہے. لیکن ہم نے پورے آباء و اجداد کے قصے اس وقت پوچھنے ہیں. تم کمزور لگ رہی ہو، موٹی لگ رہی ہو، ٹھیک ہو، بیمار ہو گئی تھی. اسی وقت وہ جو پڑا ہوا ہے اس کو تو دیکھو. کل آپ چیز دیکھ لیں، آپ بھی اسی طرح پڑی ہوں گی اور ہم سارے باتیں کر رہے ہوں گے. ہر موت زندہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ جس طرح مرنے والا مر گیا اسی طرح زندہ رہنے والا بھی مرے گا. ہر موت یاد دلاتی ہے کہ اے لوگوں مستقبل کی تیاری کرو، کیونکہ آخرکار جو چیز تمہارے حصے میں آنے والی ہے وہ تمہارا مستقبل ہے، نہ تمہارا ماضی ہے، نہ تمہارا حال ہے. تو مستقبل کے لیے کیا کیا وہ ضرور سوچیں. مقصد ربانیت کی طرف بھی نہیں لے جانا، مقصد مایوسی کی طرف بھی نہیں لے جانا. مقصد یہ ہے کہ الرٹ ہو جائیں ہم اور زیادہ خوبصورت لائف گزاریں. اس لائف میں جس میں آپ اپنی آخرت بنانے میں لگ جاتے ہیں بہت ریلیکس رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی بھی عالم کو، قاری کو، حافظ کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ. اللہ پہ توکل، بھروسہ کہ عارضی دنیا گزر جائے گی. اور بڑے بڑے عمرہ کو، میں نام نہیں لوں گی، ہمارے اپنے جاننے والوں میں آخر اپنے آپ کو گولی مار لی. نہیں سکون دیا دولت نے، نہیں سکون دیا عمارتوں نے، نہیں سکون دیا آپ کے اکاؤنٹس نے، کسی چیز نے نہیں دیا. انسان اپنی ذات میں اکیلا فیل کرتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ ہی دیا جاتا ہے. تو اس لیے ایسی لائف کر لیں اپنی جتنی آپ کی لمٹ ہے اس کے اندر کہ آپ ایک بہترین شخصیت کے ساتھ یہاں سے جائیں. جب آپ مرے تو کوئی یہ نہ کہ بڑی امیر تھی، بڑی دولت والی تھی، بڑی خوبصورت جیولری پہنتی تھی، کہ بہت اچھی عورت تھی، بہت اچھی انسان تھی. اس کی کمی ہمیشہ یاد رہے گی. موت، ڈیتھ کے لفظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے زندگی کا ابدی خاتمہ. موت کی یہ لغوی تعریف
موت کی منفی تصور پیش کرتی ہے نا۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آدمی مکمل انسان کی حیثیت سے پیدا ہوا، تھوڑی مدت زندہ رہ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس کی تمام آرزویں اور اس کی تمام صلاحیتیں اسی طرح مٹ جائیں گی، دوبارہ ان کا وجود میں آنا ممکن نہ رہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے خوب عیاشی مار لو، نہ جینا ہے تو نہ کوئی جواب تو نہ کوئی سوال۔ اسلام اس کے مقابلے میں زندگی کا مثبت تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت کا مطلب ہے انسان کے لیے اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز۔ سمجھتے ہیں نا اسلام میں موت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ سمجھیں کہ اس دنیا کا دروازہ بند اور اگلی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے آپ کی ساری کاوشوں کا، آپ کی ساری محنتوں کا وہاں صلہ ملے گا، اور آپ کی جو آرزویں ناتمام رہ گئی وہاں اللہ تعالیٰ ساری پوری کرے گا۔ اسلام کے مطابق انسان کو ابدی مخلوق کے طور پہ پیدا کیا گیا۔ آپ خاتمے والی مخلوق نہیں ہیں، آپ کبھی مریں گی نہیں، یاد رکھیں کبھی بھی نہیں مریں گی، انسان کبھی بھی نہیں مرتا۔ یہ تو اس دنیا سے دوسرے دنیا میں، مثلا آپ پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو جاتے تو مرتے تو نہیں نا، کتنے دور چلے جاتے ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ورنہ تو شکلوں کو ترس جاتا تھا انسان۔ آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ برزخ کی دنیا، اور اس کے بعد قبر کی دنیا، اور اس کے بعد پھر جنت کی، اور انشاءاللہ جنت الفردوس کی دنیا ہوگی۔ اللہ ہمیں جہنم اور اس کے عذابوں سے دور دور رکھے۔ تو یہاں پہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ آپ ابدی مخلوق ہیں۔ پھر اس کے عرصے حیات کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، دو زندگیاں نا آپ کی، قبل از موت جو آپ یہ حصہ گزار رہے ہیں، اور بعد الموت حصہ جو اس کے صلے میں گزاریں گے۔ وہ آپ کے بینیفٹ ملنے کا دور ہے، وہ آپ کو اجر ملنے کا دور ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ وہ دنیا دار العمل نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے کر لوں گی، اللہ کو راضی کر لوں گی، وہ دنیا دار الجزا ہے۔ ایک موسم ہوتا ہے بیج بونے کا، اور دوسرا موسم ہوتا ہے بیج کاٹنے کا۔ بونے والا کاٹنے والے دن بوئے تو نکلے گی فصل، نہ وہ موسم اس کے لیے سازگار، نہ وہ حالات سازگار ہوں گے۔ دنیا فصل کاٹ رہی ہے اور آپ بو رہے ہیں، کبھی ایسی کم عقلی ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی۔ بچپن میں اسکول میں ڈالا نا، 40 سال کی عمر میں آپ اسکول ڈالے، کو لیتا ہے اسکول والا آپ کو؟ نہیں لیتا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ یہ دنیا جو انسی ہے، یہ بیج بونے کا ٹائم ہے، فصل کاٹنے کا ٹائم آخرت ہے۔ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آخرت دنیا کی کھیتی ہے۔ تو آج آپ جو بو رہے ہیں نا وہی وہاں کاٹیں گے، باقی آپ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، وہ آپ کو زندگی گزارنے کا، مصروف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں بھی حلال حرام اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس تخلیقی پلان کے مطابق آدمی کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے کی زندگی کو تیاری کا دور سمجھے اور اس کو کامل طور پر تیاری میں گزارے، کیونکہ پھر نہیں ملے گی زندگی۔ یاد رکھیں 5 سال ہیں، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 90 سال ہیں، آخر جانا ہے۔ ان سالوں کو گین کریں، کیونکہ موت کے بعد زندگی کا جو دور آدمی کے سامنے آئے گا اس میں عمل کرنا نہ ہوگا، بلکہ صرف اپنے عمل کا انجام پانا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کتنی دیر کا کرتے تھے؟ چند منٹ کا کہا گیا۔ یہ جو ہم اتنے لمبے لمبے قیلولے کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی فکر ہے کہ ہم اتنا سو رہے ہیں اور یہ وقت ہم کسی پوزیٹیو کام میں لگا سکتے ہیں؟ پیچھے وہ بحث چل رہی تھی جمعے کی چھٹی، اتوار کی چھٹی، جمعے کی۔ مجھے کسی نے کہا دیکھے نا مدینہ کی ریاست کا کہتے ہیں تو جمعے کو چھٹی ہونے چاہیے۔ میں نے کہا مدینہ میں کب چھٹی تھی جمعے کی؟ کوئی ایک روایت مجھے لا دو، کوئی ایک تاریخ مجھے لا دو۔ میرے نبی نے تو زندگی میں چھٹی کی ہی نہیں، میرے صحاب نے تو کبھی چھٹی کی ہی نہیں۔ جمعے والے دن بھی کیا ہے کہ جمعہ پڑھو اور بکھر جاؤ، اس کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ۔ یہ تو کرسچنز کا تھا کہ پورے ہفتے والے دن عبادت کرو، اور پورا دن آپ سبت کا پڑھا تھا نا آپ نے سورۃ بقرہ میں جب ہم نے تفسیر کی تھی۔ اسلام میں کوئی چھٹی نہیں ہے، چھٹی ملے گی موت کے وقت ہی، اور آگے پھر رزلٹ آؤٹ ہوگا، پاس یا خدا نخواستہ فیل۔ موت کا واقعہ دراصل زندگی کا پیغام ہے، اسی لیے مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت بنی ہوئی ہے۔ شکر کرتا ہے اس مومن
کیونکہ پل پل تلتا ہے اور پل پل فکر بھی کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے نہ شکرا پن نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غفلت نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے مختلف آزمانا ہے نا، کسی کو بیماری میں، کسی کو غریبی میں، کسی کو مسکینی میں، کسی کو دکھ دے دے کے کوئی لوارث ہو جاتا ہے. بہت سی آزمائشیں ہیں. ہر آزمائش پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس قابل سمجھا نا، میں پورا اتروں گا اس میں. تو موت کا واقعہ دراصل زندگی کا پیغام ہے. موت کا پیغام یہ ہے کہ جو کرنا ہے اس کو آج کے دن کر لو، بلکہ ابھی کر لو، نیت ابھی کر لے. ہم کہتے کل فلاں مہینے چھٹیاں آ جانا تو یہ کریں گے، چھٹیوں سے پہلے اپنی چھٹی ہوگی تو پھر فلاں مہینہ آ جانا، یہ مثلا رمضان میں یہ کروں گی. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ہمیں پتہ ہے رمضان ہم دیکھیں گے. آج سے کرو نا، ابھی سے کرو نا، ابھی سے روٹین بناؤ اور پورے 11 مہینے رمضان کی طرح گزارو. یہ ٹریننگ دی جا رہی نا آپ کو کہ صرف رمضان میں یہ کروں گی اور جب عید کا چاند نکل آئے گا تو پھر کچھ نہیں کروں گی. یہ کہا گیا اسلام میں. میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا نا کہ میں حیران ہوں کہ پورا سیکٹر بازاروں کی طرف چل پڑتا ہے، اور اس سے بڑا دکھ کہ وہاں جا کے مہندیاں لگوائی جاتی ہیں ہاتھ آگے کر کے. چلے کچھ تو لیڈیز کا وہ ہوتا ہے جو بھی انہوں نے شاپ بنائی ہوتی ہے سٹال، کچھ لڑکوں کا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں کہ مہندی لگوا رہے ہیں، چوڑیاں پہنوا رہے ہیں، اور اس سے بھی چھوڑیں بس مٹر گشت کرنا، سیرو طرف کرنا. رونق بڑی ہوتی ہے نا آخری 10 راتوں میں، تو انجوائے کرتے ہیں ہم روزوں کو. تو آپ سوچیں کہ کیا 11 ماہ پھر حقیقت میں 11 ماہ ہم نے یہی کرنا ہے نا. تو یاد رکھیں جو کرنا ہے آج کر لیں، کیونکہ کل کے دن کرنے کا وقت باقی نہیں رہے گا. کرنا کیا ہے کہ اپنی سوچ پہ نظر ثانی کیجیے. آج آپ ہم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں. کبھی نظر ثانی کریں اور آج کریں اور اسی لمحے کریں، اپنا احتساب کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرتا ہی نہیں، دوسروں کو دیکھتا، ہاں فلاں ایسے کرتی ہے، چاند نکلتا ہے تو فوراً یہ کرتی. یہی ہے نا ہمارا. دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا گیا. اسلام منع کرتا ہے دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، اس کو ٹو لگانا، اس کی عیب جوئی کرنا. وہ پردہ کرتی ہے یہ نہیں کرتی ہے اس کا معاملہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے. یہ دیکھنا ہے کہ میں کرتی ہوں، اگر کرتی ہوں تو صحیح بھی کرتی ہوں کہ نہیں، یا پردے کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ اتنے میٹر کا کپڑا اوپر لاد لینا ہے. تو اپنی سوچ پہ نظر ثانی کریں. ایسا نہ ہو کہ مایوسی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے. کیونکہ جب آپ سوچ پہ نظر ثانی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ زندگی کی جو ٹریجڈی ہے نا، جو افسردگی ہے، وہ خوشی میں بدل جائے کہ اچھا یہ تو چند دن کے لیے میں آیا ہوں، چند دن کی آزمائشیں ہیں، چند دن کی پریشانی ہے، اور میری آزمائش یہی ہے، اس کے بعد ختمہ ہو جانا ہے اور مجھے ان آزمائشوں میں صبر کرنے کا اجر ملنا ہے. تو انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. ہم جب میٹرک میں تھے، اب تو وہ سلیبس چینج ہو گیا، اس میں ایک لیسن تھا، ہر بندہ اپنے دکھ سے پریشان ہوتا ہے اور پھر منادی ہوتی ہے کہ سارے فلاں دن فلاں گراؤنڈ میں جائیں اور اپنی اپنی تکلیف اتار پھینکیں، اور دوسری جو ہلکی پھلکی تکلیف لگتی ہے وہ اٹھا لیں. ہر ایک کو لگتا نہیں آپ کو نہیں پتا جو میرے پہ گزرتی ہے. اچھا جی، سب وہاں جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اپنی اپنی تکلیف پھینکتے ہیں. اب جو بے اولاد ہوتا ہے وہ ایک اولاد اٹھا لیتا ہے. سب کا یعنی ڈفرنٹ ہوتا ہے. گھر آ جاتے ہیں، جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ آ کے جو تنگ کرتے ہیں. اولاد کبھی داڑھی کھینچتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا. وہ اتنا تنگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم بے اولاد ہی اچھے تھے. اب ہنس جاتے ہیں سارے. کوئی کہتا ہے نہیں مجھے پیٹ کی بہت تکلیف ہے، کوئی میرے ہاتھ درد ہو جائے پیٹ نہ ہو، پھر وہ ہاتھ پکڑ کے چیختا ہے. یعنی وہ اتنی اچھا اس چیپٹر تھا کہ میں نے اس عمر میں ہی بہت کچھ سیکھ لیا تھا. پھر منادی ہوتی ہے کہ دوبارہ گراؤنڈ میں جاؤ اور اپنی اپنی اگر یہ جو تکلیفیں اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ کے اپنی پرانی لے لو، ورنہ نہ جاؤ. ساری دنیا دوڑتی ہے، پھینکتی ہے، وہ لے آتی ہے پرانی کہ وہی ٹھیک تھی. تو ہمیں ہمارے رب نے ہمارے نفس کے مطابق آزمایا. کسی نفس کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مطمئن رہے کہ آپ کی جو آزمائش ہے آپ کو اس قابل ہی سمجھتا تھا اللہ، تو اللہ نے آپ کو اتنی ہی آزمائش میں ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے گزرنے کی توفیق دے. اس کے لیکچر ابھی ہیں، انشاءاللہ اگلی 2 کلاسوں میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔